الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، باسط الأرض ورافع السماوات، منزل الآيات البينات. والحمد كله لله الذي أعز وارتفع، وذل لعظمته كل شيء وخزى. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق، خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق، وأقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق. والحمد والثناء والتسبيح والذكر كله لله الذي خلق الكون فنظمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، وخلق النحل وفهمه، وسير السحاب وكومه، ورفع النجوم فسومه، وخلق القمر فقومه، وسير السحاب وكومه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، ونادى موسى وكلمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، وأرسل محمدا بالحق وعلمه. سبحانه أعلى مكانه، أعز شأنه، الذي يعلم ضمائر الأفكار، ويعلم ذرات البحار، قطر الأمطار، ويعلم الدمائر والأفكار. والحمد كله لله، والثناء كله لله، والشكر كله لله. لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في الأكوان، لا شريك له في الملك من الخلق، لا شريك له نبي من الأنبياء، ولا شريك له ولي من الأولياء، ولا شريك له صالح من الصلحاء، ولا كبير من الكبراء. وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له من لا شريك له ملك، لا شريك له مقرب، لا شريك له حي ولا ميت، ولا ولي ولا نبي ولا جن ولا إنس. وحده في ذاته وصفاته، وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مساوي له ولا مداين له. وحده لا شريك له، لا خافز ولا ناصر إلا هو، لا رفيع لا رافع ولا باسط ولا خافز ولا ناظر إلا هو، لا حاضر ولا ناظر إلا هو، لا ولي ولا علي ولا قوي ولا عزيز غالب حاكم آمر عادل إلا هو. لا فريق له في ذاته العليا، هو الأرفع في ذاته، هو الأعلى في كماله، هو الأرفع في جلاله وسلطانه، لا شريك له. هو الرفيع الأرفع، لا شريك له. هو الولي الأعلى، لا شريك له. هو القوي الأقوى، لا شريك له. سبحانه منزها، سبحانه مكرما، سبحانه مبرأ من كل عيب، ومنزه من كل ريب. أعلى مكانه، أكرم معمول وأعظم محمول. سبحانه منزها، سبحانه مكرما، سبحانه حاكما وأعلى، سبحانه وليا وأرفع. سبحانه في
ذاته وقدرته وكماله وعزه وجبروته وجلاله وعظمته وهيبته وقدرته ورفعته وألوهيته ومعبوديته وصمدانيته وحده أحدا وصمدا لا شريك له. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المختار من الأخيار ورسول المرتضى ونبي المصطفى ومحمد المجتبى وارتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الصادقين الصابرين الخاشعين المنفقين في سبيل الله المتقين المخلصين الموحدين التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين العابدين المخلصين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين والطيبات الطاهرين والطاهرات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على محمد كما يليق بشأنه وصل على محمد كما يناسب له وصل على محمد كما ينبغي له وصل على محمد عدد كل شيء وصل على محمد عدد النجوم من السماء وصل على محمد عدد قطر الأمطار وزرات البحار ورمل الأحجار يا كريم يا ستير يا غفار. واجب الاحترام معزز محترم مکرم ڈبلنگ ذرا بند کرتے ہو بات. آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام تر حاضرین ناظرین سامعین سامعات غائبین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. اگر آدمی جو ہے منبر کے اوپر یا سٹیج پہ شور ڈال کے چلا جائے آپ کو سمجھ کوئی نہ آئے اس واعظ اور تقریر کا کوئی فائدہ. اتنا تیز لاؤڈ سپیکر ہو کہ دیواروں سے آواز نکلے اور عوام کو کوئی پتہ نہ چلے اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ بس 2-3 باتیں کرنی ہیں اور اس کا تعلق آپ کی توجہ سے ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اعلیٰ کتاب نہیں ہے. انسان کو اللہ کریم نے کیوں پیدا کیا؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت تین قسم کی ہے، قولی، مالی اور بدنی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین قسم کی عبادت ہے، اور ان تینوں عبادت کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے تسبیح، دوسری تحمید اور تیسری تقدیس۔ روئے زمین کے اوپر جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا تعلق ان تین چیزوں سے ہے، یا تو عبادت کا تعلق تسبیح سے ہوگا، یا عبادت کا تعلق تحمید سے یا تقدیس سے۔ اب آج تک کبھی آپ نے سوچا کہ تسبیح کا معنی کیا ہے، تحمید کا معنی کیا ہے، تقدیس کا معنی کیا ہے؟ اور نماز کی تین حالتیں ہیں، یا تو قیام ہے، یا رکوع ہے، یا سجود ہے۔ قیام میں بھی تسبیح، رکوع میں بھی، بات سمجھ نہیں آ رہی، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ ذات کو نہ دیکھنا، ذات آدمی کی حقیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بات کو دیکھ۔ جو بات قرآن مقدس کی ہے وہ چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے، اس بات کا وزن ہمالیہ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ اب جس کی تسبیح کی جائے اس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کتنے مقام کے اوپر سبحان ہے؟ قرآن پاک میں 41 مقامات کے اوپر سبحان کا لفظ آتا ہے، قرآن پاک کی 27 صورتوں میں۔ کتنی صورتوں میں؟ 27 صورتوں میں 41 مقامات کے اوپر قرآن مقدس میں سبحان کا لفظ آتا ہے۔ پورا قرآن دیکھو، سبحان کا لفظ 7 صیغوں کے ساتھ بولا جاتا ہے قرآن میں۔ اب یا تو لفظ تمہیں ملے گا سبحان اللہ، یا تمہیں لفظ ملے گا سبحان الذی، یا تمہیں لفظ ملے گا سبحان ربی، یا تمہیں لفظ ملے گا سبحان ربکا، یا تمہیں لفظ ملے گا سبحان ربنا، یا تمہیں لفظ ملے گا سبحانک، یا تمہیں لفظ ملے گا سبحانہ۔ پورے قرآن میں یہ 7 صیغے سبحان کے ذکر کیے گئے، اور یہ 41 مقامات کے اوپر قرآن پاک میں تمہیں سبحان ملے گا، یا تو سبحان اللہ کا لفظ، یا اس کے بعد سبحان الذی، یا سبحانک، سبحان ربی، سبحان ربنا، سبحان ربکا، سبحانہ۔ یہ 7 صیغے ہیں قرآن میں جو سبحان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب کیوں 7 مقام پہ آیا؟ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ تو معنی کیا ہے کہ 7 دنوں میں اسی کی تسبیح کر، اس کے علاوہ کسی غیر کی تسبیح کی اجازت نہیں ہے۔ اب قرآن پاک میں سب سے پہلا لفظ سبحان کا کون سے مقام پہ آیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں، پہلی فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ ہے، اور وہ ایسی آیت ہے اس میں ملائکہ نے 3 چیزوں کو جمع کیا ہے۔ سبحانک لا علم لنا، کہا نا ملائکہ نے، اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئہم باسمائہم ان کانوا صادقین، مجھے ان کی خبر دو۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا۔ یہ قرآن پاک میں پہلا لفظ سبحانک آیا ہے اس مقام کے اوپر۔ اس کے بعد دوسرا لفظ آئے گا سبحانہ۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تینوں چیزیں ذکر کی، تسبیح، تحمید اور تقدیس، ان 3 چیزوں کو ذکر کیا ایک ہی آیت میں ملائکہ نے۔ نسبح تسبیح، بحمدک حمد، نقدس تقدیس۔
بس یہ تین چیزیں اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی نا، گویا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔ ملائکہ کا کیا کام ہے؟ یہی کام ہے بس، یسبحون لہ باللیل والنہار لا یفترون۔ ملائکہ کے صرف دو کام ہے قرآن نے ذکر کی، وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون لا یفترون۔ یہ دو ہی کام ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ لا یتکلمون الا من اذن، کہ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں قرآن پاک میں 41 مقامات کے اوپر 27 صورتوں میں سبحان کے ساتھ صیغے ذکر کیے گئے ہیں۔ سبحانہ سب سے پہلا مقام سورۃ بقرہ کی 116 نمبر آیت دیکھنا جو ابھی میں نے تلاوت کی، یہ پہلا سبحان آیا ہے، اور 14 مقامات کے اوپر سبحانہ کے ساتھ تعالی کا لفظ آتا ہے، اور سب سے پہلے تعالی کا لفظ قرآن مقدس میں سورۃ انعام کی 100 نمبر آیت میں آپ کو ملے گا، اور سب سے پہلے سبحان کا لفظ سورۃ بقرہ میں، سبحانہ کا لفظ 116 نمبر آیت سورۃ بقرہ میں سب سے پہلے قرآن میں سبحانہ کا لفظ اس مقام پہ آیا ہے، اور تعالی کا لفظ سورۃ انعام 100 نمبر آیت میں سب سے پہلے آیا ہے۔ سب سے آخر میں تعالی کا لفظ سورۃ جن میں آیا ہے۔ یہ قرآن نے کیوں ایسے مقامات ذکر کیے؟ 41 مقامات کے اوپر سبحان کو کیوں ذکر کیا؟ اگر پھر بھی تمہیں معنی سبحان کا سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن کا قصور نہیں، تمہارے سمجھنے میں خلل ہے۔ اب کہاں کہاں قرآن پاک نے، اور اب دیکھو قرآن پاک میں 6 صورتیں ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں جو کس سے شروع ہوتی ہیں؟ تسبیح سے، 7 صورتیں ہیں تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں جو ہیں۔ سورۃ حدید 27واں سپارہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض۔ دوسری صورت ہے سورۃ حشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا، تسبیح سے شروع ہوئی۔ تیسری صورت تسبیح سے شروع ہوتی ہے سورۃ صف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ چوتھی صورت ہے جو تسبیح سے شروع ہونے والی ہے، وہ سورۃ جمعہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور 5ویں صورت ہے سورۃ تغابن، 28واں سپارہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ آخری صورت، 6 صورتیں تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، آخری صورت ہے سورۃ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ بس طلباء اور علماء کے لیے وہ جانتے ہیں زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3، ماضی، مضارع، حال اور استقبال، آگے آنے والا، پاسٹ، پریزنٹ اور کیا ہوتا ہے؟ فیوچر جو آگے ہے، ماضی، حال اور استقبال۔ اب قرآن پاک میں دیکھ، 3 صورتیں ماضی کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، 2 صورتیں مضارع کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور 1 صورت امر کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ مضارع میں 2 زمانے ہیں، یا حال ہے یا استقبال ہے، 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ ماضی کیا ہے؟ سبح، 3 صورتیں شروع ہوئی قرآن سے۔ قرآن نے مانا تمہیں کیا سمجھایا؟ فرمایا ماضی میں بھی تسبیح ہوتی رہی صرف اسی کی، ماضی میں بھی تسبیح ہوتی رہی کس کی؟ سبح للہ، سورۃ حدید، سورۃ صف، سورۃ حشر، یہ تینوں صورتیں شروع ہوتی ہیں سبح سے۔ سبح یسبح تسبیحا فہو مسبح، سبح یہ ماضی ہے، باب تفعیل سے یہ ماضی ہے۔
ماضی میں بھی تسبیح اسی کی. آگے دو صورتیں اللہ نے مضارع سے شروع کی, سورت جمعہ اور سورت تغابن. کیا مطلب؟ یسبح للہ. فرمایا حال میں بھی تسبیح اسی کی کر, استقبال میں بھی تسبیح اسی کی کر. تینوں زمانے آئے. آگے یا اللہ کوئی ہمیں حکم نہیں آیا تسبیح کرنے. آگے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے صورت جو ہے اعلیٰ کو ذکر کیا. سبح امر کا صیغہ ہے. فرمایا اسم ربک, اپنے رب کے نام کے ساتھ اسی کی تسبیح کر. ماضی ہو تسبیح کے لائق وہی تھا, حال ہے تسبیح کے لائق وہی ہے, استقبال ہے تسبیح کے لائق. اب بس چند آیتیں سنیں پھر اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا. قرآن پاک میں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, سبحانہ پاک ہے وہ اللہ. دوسرا مقام یہاں پہ لفظ سبحانہ, اس سے پہلے لفظ آیا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. دوسرا لفظ آتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, یہاں پہ آگے تعالی کا لفظ نہیں ہے. تیسرا لفظ قل سبحان ربی, سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو, جو اللہ کریم نے لذت قرآن میں رکھی ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی. قرآن کے ایک ایک لفظ میں جامع معانی, یہ بحر ہے کہ قرآن کے معانی شروع ہوتے ہیں بس آگے دوسرا کنارہ. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. چوتھے مقام پہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پانچویں مقام پہ اللہ کریم ذکر کرتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. چھٹے مقام پہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب سے پہلے یونس پیغمبر نے, یونس علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ بولا ہے قال سبحانک, قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. موسیٰ علیہ السلام نے لفظ بولا, یونس پیغمبر نے یہی لفظ بولا لا الہ الا انت سبحانک. لا الہ الا, آپ بھی ذرا پڑھ لو قرآن کی آیت ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی لفظ بولا ہے. اللہ کریم سوال کریں گے قیامت کے دن اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. آگے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ, قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. نبی علیہ السلام بھی یہی لفظ بولیں گے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اب بس ذرا فرق سمجھو. سبحان تسبیح کیا ہوتی ہے, تحمید کیا ہوتی ہے, اور تقدیس کیا ہوتی ہے. تمہاری ساری عبادات کا تعلق ان تین چیزوں سے ہے, یا تو تسبیح ہے یا تحمید ہے یا تقدیس ہے.
تسبیح کیا ہے؟ جب تو نماز کھڑی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم. جب رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم. جب سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلی. پہلے تسبیح ہے، پھر تحمید ہے، پھر تقدیس ہے. قرآن نے اسی طرح ذکر کیا. تسبیح میں کیا ہوتا ہے؟ تسبیح میں جو عیب اور نقص والی چیزیں ہیں ان کی نفی کی جاتی ہے. اگر تم پوچھو نا مولویوں سے تسبیح تحمید تقدیس کیا ہوتی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تسبیح میں ہر عیب اور نقص کی نفی کی جاتی ہے. ہر عیب اور نقص کی، ہر شرک اور ضد عیب نقص کی نفی کی جاتی ہے. اور حمد میں اس کے کمالات کو ثابت کیا جاتا ہے. تقدیس میں اس کی تطہیر کا ذکر کیا جاتا ہے. نسبح تسبیح بحمد کا، تیری حمد کے ساتھ. ونقدس لک، اے اللہ ہم نفی کرتے ہیں کہ تیرا شریک، ہم نفی کرتے ہیں کہ تیرا فریق، ہم نفی کرتے ہیں کہ تیرا ساتھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفی کو پہلے ذکر کیا ہے، اس بات کو بعد میں ذکر کیا ہے. جب تک تو نفی نہ کر غیروں کی، اس وقت تک تیری حمد اللہ کریم کے ہاں قابل قبول. اس لیے فرمایا تسبیح کر اسی کی، سب سے پہلے نفی کر دے ان چیزوں کی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مخلوق میں شرف ہوتا ہے لیکن خالق میں وہ عیب ہوتا ہے. اب کیا چیز؟ ایک مثال بس سن لو. کچھ چیزیں مخلوق میں عزت اور شرف کا باعث ہوتی ہیں لیکن خالق کے ہاں وہ عیب ہوتا ہے. اولاد کا ہونا مخلوق کے لیے شرف ہے کہ نہیں؟ مخلوق کے لیے شرف ہے لیکن خالق کے لیے یہ عیب ہے. خالق کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے. اب سبحان کا معنی دیکھ. سبحان اللہ پہلے نفی کر. تسبیح تیری، تسبیح پھر 3 طریقوں سے کی جاتی ہے. یا تو تسبیح کا تعلق زبان سے، یا تسبیح کا تعلق تیرے بدن سے، یا تسبیح کا تعلق تیری سوچ سے ہے، تیری فکر سے ہے. دلیل میں آپ کو قرآن سے دوں گا. یا تو تسبیح زبان سے ہوتی ہے، یا جسم سے ہوتی ہے، یا تیری تفکیر سے ہوتی ہے. ان 3 طریقوں سے تسبیح ہوتی ہے. فرمایا زبان سے بھی نفی کر کے عیبوں سے پاک ہے تو اللہ کریم کی ذات. اور اپنے بدن سے بھی نفی کر کے اس سبحان کا شریک کوئی نہیں. اور اپنی فکر سے بھی نفی کر کے اللہ یہ کون اور خلقت یہ تیری ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک. ان 3 طریقوں سے سبحان کی تسبیح کر. کیسے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. او سبحان وہ پاک ہے عیبوں سے، وہ پاک ہے ریبوں سے، اس کا کوئی شریک. تسبیح تحمید تقدیس جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو اس کو قرآن مقدس نے دعا اور دعوت اور بلانے کا نام دیا ہے. جب یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں یہ تمہاری دعا ہے. یہ قرآن پاک نے اس چیز کو ذکر کیا. سبحان اللہ اقرار کر کے اللہ تیرا شریک. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. او لوگوں اولاد کا ہونا یہ مخلوق میں شرف ہے لیکن سبحانہ وہ اولاد سے پاک ہے.
کھانا پینا انسانوں کے لیے شرف ہے، لیکن اللہ کریم کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ عاجزی سے پاک ہے، وہ دعا سے پاک ہے، وہ ذلت سے پاک ہے، وہ رونے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ بھٹکنے سے پاک ہے، وہ فرمایا بیوی بچے اولاد سے پاک ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یصفون، وہ اپنی صفتوں میں پاک ہے، اللہ کتنا پاک ہے تعالی۔ قرآ جانتے ہیں اس کے اوپر مد کتنی لمبی ہے، تعالی۔ تیرا سانس ختم ہو جاتا ہے لیکن تعالی کی مد کو اگر کھینچتا جا تیرا سانس ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی بلندی ختم ہوتی۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولد۔ پہلے اللہ کریم نے نفی کی کہ اس کی اولاد کوئی نہیں، آخر پہ فرما دیا اولاد کا ذریعہ بیوی ہوتی ہے، بیوی نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ تو قرآن نے تعالی آخر پہ جا سورت جن میں ذکر کیا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، وہ ہمارا رب پاک ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدْ، اس کی کوئی بیوی بھی، اس کا کوئی لڑکا بھی۔ سبحان اللہ، وہ ایک ایک صفت میں سبحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اب سورۃ حشر کے آخر میں کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن معنی کیا دیتا ہے؟ او لوگو وہ سبحان ایسا ہے، سبحانہ وہ ملک ہے لیکن سبحان ہے، وہ حاکم ہے تو سبحان ہے، وہ کریم ہے تو سبحان ہے، وہ عزیز ہے تو سبحان ہے، وہ ملک ہے تو سبحان ہے، وہ مالک ہے تو سبحان ہے، وہ ملیک ہے تو سبحان ہے۔ سبحان الملک، سبحان الحاکم، سبحان الحکم، سبحان العدل، سبحان الاعلی، سبحان المعلی، سبحان الارفع، سبحان الاقدس، سبحان الملک، سبحان المالک، سبحان الملیک، سبحان القادر، سبحان القدیر، سبحان المقتدر، سبحان الرافع، سبحان الباسط، سبحان الارأف، سبحان الملک، سبحان العزیز، سبحان العظیم، سبحان الکریم، سبحان اللطیف، سبحان الودود، سبحان الحکیم، سبحان الرافع، سبحان الوہاب، سبحان التواب، سبحان الدیان، سبحان الحنان، سبحان الاعلی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، خلق الارض والسماء، سبحانہ، سبحان فرمایا وہ ایسی ذات ہے اگر وہ حاکم ہے تو سبحان ہے، وہ ملک ہے تو سبحان ہے، وہ مالک ہے تو سبحان ہے، وہ ملیک ہے تو سبحان ہے، وہ قادر ہے تو سبحان ہے، وہ حاکم ہے تو سبحان ہے، وہ خافض ہے تو سبحان ہے، وہ سمیع ہے تو سبحان ہے، وہ بصیر ہے تو سبحان ہے، وہ رؤوف ہے تو سبحان ہے، وہ لطیف ہے تو سبحان ہے، وہ ودود ہے تو سبحان ہے، وہ احد ہے تو سبحان ہے، وہ فرد ہے تو سبحان ہے، وہ صمد ہے تو سبحان ہے، وہ حنان ہے تو سبحان ہے، وہ منان ہے تو سبحان ہے، وہ خالق ہے تو سبحان ہے، وہ مؤمن ہے تو سبحان ہے، وہ سلام ہے تو سبحان ہے، وہ محیمن ہے تو سبحان ہے، وہ باری ہے تو سبحان ہے، وہ مصور ہے تو سبحان ہے، وہ ودود ہے تو سبحان ہے، وہ علیم حکیم ہے تو سبحان ہے، وہ عالم ہے تو سبحان ہے، وہ علام ہے تو سبحان ہے، وہ خلاق ہے تو سبحان ہے، وہ عظیم ہے تو
سبحان ہے، وہ حافظ ہے تو سبحان ہے، وہ باسط ہے تو سبحان ہے، وہ منزہ ہے تو سبحان ہے، وہ مقدس ہے تو سبحان ہے، وہ قدوس ہے تو سبحان ہے، وہ ولی ہے تو سبحان ہے، وہ منزل ہے تو سبحان ہے، وہ مجیب السائلین ہے تو سبحان ہے، وہ کریم السائلین ہے تو سبحان ہے، وہ کریم من الخلق ہے تو سبحان ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولد ہے تو سبحان ہے، وہ اعلیٰ ہے تو سبحان ہے، وہ حاکم عرفہ ہے تو سبحان ہے، وہ سلطان معظم ہے تو سبحان ہے، وہ وجود ہے تو سبحان ہے، وہ معبود ہے تو سبحان ہے، وہ الہ ہے تو سبحان ہے، وہ صمد ہے تو سبحان ہے، سمدانیت شریفہ کا مالک ہے تو سبحان ہے، الوہیت عرفہ کا مالک ہے تو سبحان ہے، خالق ارض و سما ہے تو سبحان ہے، فالق الحب والنوا ہے تو سبحان ہے، باسط الارض علی الماء ہے تو سبحان ہے، رافع السماء ہے تو سبحان ہے، یعلم قطر الامطار ہے تو سبحان ہے، وہ خالق الکل والکون ہے تو سبحان ہے، وہ احسن الخالقین ہے تو سبحان ہے، وہ مجیب السائلین ہے تو سبحان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے تو سبحان ہے، وہ منزل القرآن ہے تو سبحان ہے، وہ منزل الآیات ہے تو سبحان ہے، وہ کثیر الرحمات ہے تو سبحان ہے، وہ عظیم البرکات ہے تو سبحان ہے، وہ ولی المؤمنین ہے تو سبحان ہے، وہ رب العابدین ہے تو سبحان ہے، وہ رب الارض والسماء ومن اہل الارض ومن فوق السماء وتحت الثرى وفوق الثرى وتحت السماء وفوق السماء ہے تو وہ سبحان ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے تو سبحان ہے، وہ حنان ہے تو سبحان ہے، وہ منان ہے تو سبحان ہے، وہ مجید ہے تو سبحان ہے، وہ جواد ہے تو سبحان ہے، وہ اجود ہے تو سبحان ہے، وہ غنی ہے تو سبحان ہے، وہ اغنا ہے تو سبحان ہے، وہ سونے سے پاک ہے تو سبحان ہے، وہ رونے سے پاک ہے تو سبحان ہے، وہ دعا عاجزی ذلت خاری سے پاک ہے تو سبحان ہے، وہ مسجود ہے تو سبحان ہے، وہ معبود ہے تو سبحان ہے، وہ منزل الفرقان ہے تو سبحان ہے، وہ باری اور فاطر اور بدی ہے تو سبحان ہے، وہ خالق الکون والاکوان ہے تو سبحان ہے، وہ رب التائبین ہے تو سبحان ہے، وہ رب العابدین ہے تو سبحان ہے، وہ رب الحامدین ہے تو سبحان ہے، وہ رب السائحین ہے تو سبحان ہے، وہ رب المنفقین والمتقین ہے تو سبحان ہے، وہ رب الانبیاء والرسل ہے تو سبحان ہے، وہ ملائکہ کے لیے فاطر ہے تو سبحان ہے، وہ آدم کے لیے فاطر ہے سبحان ہے، وہ مخلوق کے لیے خالق ہے تو سبحان ہے، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی یحییٰ فاروقی صاحب زندہ باد۔ اللہ کریم کا ایک بندہ محمد ابن حسن المقربی الانصاری القرطاجنی، وہ اپنی کتاب میں سبحان کا معنی کرتا ہے۔ محمد ابن حسن المقربی القرطاجنی، وہ اپنی کتاب میں سبحان کا معنی کرتا ہے۔ بڑا لمبے اس نے سبحان کے معانی کیے، لیکن دو تین بس جو اس نے سبحان کا معنی کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ صرف سبحان کے لفظ کو سمجھ جائے تو میں محمد ابن حسن دعوے سے کہتا ہوں شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگ جائے کہ تم صحیح معنوں میں سبحان کو سمجھ۔ تو جب تیرے دل میں سبحان کی معرفت آتی ہے تو اللہ کریم اپنے قوانین بھی بدل دیتا ہے۔ پھر وہ جو لذت تسبیح کی ہے، فرمایا اگر تلواریں بھی چلتی ہوں تو تجھے جو لذت تسبیح سبحان کے تعلق سے آ رہی ہوتی ہے تمہیں تلواروں کی درد بھی بھول جاتی ہے۔ کہ سبحان یہ کوئی معمولی ذات ہے، اگر کوئی معمولی ہوتا تو اللہ نے نماز میں تیری 3 حرکات میں کیوں رکھا سبحان؟ فرمایا کھڑا ہے تو اعلان کر کہ اللہ تیرا شریک، کھڑا ہے تو اعلان کر کہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے، تو ریبوں سے پاک ہے۔ اگر تیری حالت بدل جاتی ہے رکوع والی، پھر بھی کہ سبحان ربی العظیم، کہ اللہ تو پاک ہے، تیری عظمت تک کو پہنچنے کی طاقت رکھتا۔ جب انسان کی ذلت کی آخری حالت ہوتی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو فرمایا سجدے کی حالت میں
اپنی آخری قسم کی ذلت اور عاجزی کی حالت میں بھی اعلان کر سبحان ربی الاعلی، یا اللہ میں عاجز اور ادنا ہوں اور تیری بلندی تک کوئی بھی پہنچ سکتا۔ نماز کی 3 حالتیں، تینوں حالتوں میں اللہ کریم نے تسبیحات کو رکھا۔ محمد ابن حسن سبحان من صبحت سبع له سبحت، سبحان من صبحت سبع له سبحت من السماوات ذات الأنجم الأطمی، سبحان من صبحت شمس النهار له والبدر بدر الدجى والشهب في الظلم، سبحان من فجر الأنهار أسفلها وأنشأ السحب من ذر القمم، سبحان من صبحت سبع له سبحت من السماوات ذات الانجم الاتمی۔ کہتا ہے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان من صبحت سبع له سبحت، اللہ میرا وجود آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، میں تیری تسبیح کا حق نہیں ادا کر سکتا جہاں پہ 7 آسمان تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ سبحان من سبحت سبع له سبحت من السماوات ذات الانجم الاتمی، اگر آسمان کے اوپر ستارے ہیں تو وہ تیری ہی تسبیح کرتے ہیں، تیرے علاوہ وہ کسی غیر کی تسبیح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے، ان کی تسبیحات میرے علاوہ کوئی اور سمجھتا۔ سبحان من سبحت سبع له سبحت من السماوات ذات الانجم الاتمی، سبحان من سبحت شمس النهار له والبدر بدر الدجى والشهب في الظلم، کہتا ہے اللہ سورج کی گرمائش تو بڑی ہے لیکن اس وقت تک اس کا کنارہ باہر نہیں آتا جب تک کہ وہ تیری تسبیح نہیں کر لیتا۔ اتنے بڑے وجود والا سورج تو نے پیدا کی ہے، وہ اس وقت تک اس کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی جبکہ وہ تیری تسبیح نہ ذکر کر لے۔ سبحان من سبحت شمس النہار له والبدر بدر الدجى والشهب في الظلم، چاند کی 28 منازل جو ہیں وہ آسمان پہ چلنے کے قابل نہیں جب تک کہ وہ تیری تسبیح نہ کر لے۔ سبحان من سبحت سبحان من فجر الانہار اسفلها، کہتا اگر رات کا اندھیرا آ جائے اللہ اس وقت تک دن کا سویرا نہیں شروع ہوتا جب تک کہ وہ رات تیری تسبیح نہ بیان کر لے۔ سبحان من فجر الانہار اسفلها وانشأ السحب من فی ذر القمم، اللہ تیری تسبیح میں کیسے نہ کروں جس وقت گرمی کا موسم ہوتا ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے وانشأ السحب من ذر القمم، تیرے علاوہ کسی کی طاقت کوئی نہیں کہ بکھرے ہوئے بادلوں کو ملا کے پیاسے مومن کے منہ میں پانی ڈال دیتا ہے۔ سبحان من خلق الانسان من علق، سبحان من خلق الانسان من علق رده بعد امشاج الى رمم، کہنے لگا تیری ذات پاک ہے کہ انسان کو 4 حالتوں میں اندر اندر ماں کے پیٹ میں بدلتا ہے، یہ تیرے علاوہ کسی اور کا کمال۔ خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا ولقد خلقنا الانسان من صلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين سبحان من خلق الانسان من علق ورده بعد امشاج الى رمم. اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو اندر اندر اس پانی کو بدلتا ہے، پھر پانی کو لوتھڑے میں بدلتا ہے، اس کو پھر حلقے اور نطفے میں بدل کے پھر اس کے اندر اندر تو اپنے اعضاء بناتا ہے. سبحانہ، یہ ساری چیزیں کرنے میں صرف کمال تیرا ہے، ان کاموں میں تیرا کوئی شریک. وردہ بعد امشاج الی رمم. او میرے اللہ، اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی وجود تیری امانت کو استعمال کرتا رہتا ہے. سبحان من شاء سکن الروح فی جسد باقٍ الی امد حاکم محتکم. اے اللہ، یہ تیرا کمال ہے کہ روح کو جسم میں اس وقت تک رکھتا ہے جب تک تو چاہتا ہے. سبحان من شاء سکن الروح فی جسد باقٍ الی امد حاکم محتکم. اے اللہ، جب تک روح رہتی ہے تو تیری تسبیح ہوتی رہتی ہے، جب تک روح رہتی ہے تو تیری تسبیح. محمد ابن حسن القرطاجی نے اس کی کتاب اٹھا کے دیکھ، کہتا ہے جب تک روح ہوتی ہے تیری تسبیح بھی ہوتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے پھر تیری تسبیح بھی. لوگ تو کہتے ہیں قبروں میں بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا جب تک تیرے پاس زندگی ہے اس وقت تک نماز پڑھ، عمل کر. موت کے بعد جو ہے دار العمل منقطع، آگے دار الجزا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے پیغمبر اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ آپ کے اوپر موت نہیں آتی. موت کے بعد کوئی بھی عبادت نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی مولوی سے پوچھا اللہ موت بندے کو کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ سبب مولوی بتا دے تو اس کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ اللہ بندے کو موت کیوں دیتا ہے. کسی کے مرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ، کسی کے زندہ رہنے سے اللہ کا کوئی نقصان یا فائدہ. اللہ تعالیٰ بندے کو کیوں موت دیتا ہے؟ تیرا دار العمل منقطع ویبدأ دار الجزا. آگے تیرا دار الجزا جو ہے وہ موت کے بعد شروع ہونے والا. موت اللہ تعالیٰ دیتا ہی اسی لیے ہے کہ جو تو نے عمل کیے ہیں ان کی جزا کے لیے. اگر ہمیشہ زندہ ہو تو کب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا؟ اس لیے باہر کیف قرآن مقدس نے فیصلہ کیا عبادت اس وقت تک جب تک روح تیرے جسم میں موجود ہے. جب روح نکل جائے تو اس وقت کیا اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام موت ہو جاتا ہے. سبحان من شاء سکن الروح فی جسد باقٍ الی امد ثم حکمی و محتکمی. اے اللہ سبحان وہ ہے جب تو چاہے روح کو داخل کرے، جب چاہے روح نکالے. یہ تیرا ہی اختیار ہے، کسی دوسرے کا اختیار. سبحان من ینشر الموتى ویبعثهم، سبحان من ینشر الموتى ویبعثهم للفصل ما بین ظلام و مسلم. اللہ تو پاک ہے. مردے جس وقت لمبا زمانہ گزر جائے گا قیامت کے دن تو ہی مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. تیری اس صفت میں بھی کوئی دوسرا شریک کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ میں اعلان کرتا ہوں سبحان من
بینہم بالعدل یحکم فی سبحان من بینہم بالعدل یحکم فی یوم بہ لیس غیر اللہ من حکمی۔ او اللہ کریم کی ذات عدل کرنے والی ہے، اور اللہ کریم تیری زندگی کے جو عمل ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، وہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ کر سکتا۔ سبحان من جل فی سلطانہ وعلا، سبحان من جل فی سلطانہ وعلا، وان ان یرا من حکم و محتکم۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ بادشاہت، ساری دنیا کے بادشاہ ان کی بادشاہت پہ زوال آتا ہے، لیکن وہ جو سلطان معظم ہے اس کی بادشاہت پہ زوال آتا، اس لیے کہ وہ سبحان ہے، اسی وجہ سے وہ زوال سے پاک ہے۔ سبحان من تمم الحسنى بخاتمہم، جملے کو سمجھنا ذرا، اس لیے کہ یہ خاتم النبیین بھی ہے۔ سبحان من تمم الحسنى بخاتمہم محمد خیر مبعوث فیہ ومختتم۔ اللہ تیری ذات پاک ہے جس نے محمد کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کبھی کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کیوں بنایا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے کیوں آپ کو خاتم النبیین بنایا؟ سبحان من تمم الحسنى بخاتمہم محمد خیر مبعوث فیہ ومختتم۔ کہنے لگاؤ جتنی صفتیں چلتی آ رہی تھی آدم سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک، جتنی بھی انبیاء میں صفتیں چلتی آ رہی تھی، وہ ساری صفتیں اللہ نے جمع کر کے محمد میں داخل کر دی۔ ساری صفتیں جمع کر کے اللہ نے محمد اکیلے میں داخل کر دی، باقی صفتیں ختم ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے نبوت کو بھی ختم کر دیا۔ کوئی ایسی صفتیں موجود نہیں تھی جو اللہ کریم کسی اور نبی کو بھیج دیتا، اس لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ سبحان من تمم الحسنى بخاتمہم محمد خیر مبعوث فیہ ومختتم۔ ساری اچھی صفات ختم ہو گئی، اس لیے اللہ کریم نے محمد کو خاتم النبیین بنا دیا۔ آدم سے صفات چلتی 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 رہی، اللہ نے آدم کو صفتیں دی، نوح کو دی، ابراہیم پیغمبر کو دی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ایوب و یونس و ہارون و داؤد۔ سارے انبیاء میں صفتیں جمع ہوتی رہی، کسی پیغمبر میں کتنی صفتیں ہیں، کسی پیغمبر میں کتنی صفتیں ہیں، وہ تمام انبیاء کی صفتوں کو جمع کر کے اللہ کریم نے صرف اکیلے محمد الرسول اللہ میں جمع کر دی۔ جب صفتیں ختم ہو گئیں اس لیے پھر نبی کی بعد میں ضرورت۔ پہلی کتابیں ختم، انبیاء جب چلے گئے ان کی کتابیں بھی ختم، لیکن محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، محمد کی کتاب کو ہمیشہ باقی رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری صفتیں جس طرح محمد میں جمع ہیں، پیغمبر کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کوئی نہیں، ساری کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں جمع کیا، اس لیے قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی بھی ضرورت۔ اس لیے قرآن کو ایک ایسا لفظ قرآن نے ذکر کیا، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن میں مہیمن سورۃ حشر میں پورے قرآن میں صرف ایک مقام پہ آتا ہے جو اللہ کا نام ہے، سورۃ حشر میں ایک مقام، ایک دفعہ قرآن کے اوپر بولا گیا، ایک دفعہ منزل القرآن کے اوپر بولا گیا ہے۔ مہیمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ایک ہی دفعہ قرآن میں سورۃ حشر میں، اور یہی مہیمنن کی صفت قرآن کی ذکر کی۔ کیا مطلب؟ مہیمن کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء جانتے ہیں، ہیمن الطیر علی فراخہ، جس وقت ایک پرندہ ہے اس کے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، وہ اپنے پورے پر اس چھوٹے بچے کے اوپر ڈال کے بچے پورے کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہیمن الطیر علی فراخہ۔
کہ پرندے نے اپنے بچے کو پورا چھپا لیا، مکمل طور پہ حفاظت میں آ گیا، اس لیے قرآن نے محیمن اللہ کا نام صرف ایک لیے ذکر کیا کہ وہی ایک ہے جو تیری حفاظت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حفاظت کر سکتا؟ محیمنن قرآن کی صفت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ جس طرح دوسری کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کے اوپر نگران اور نگہبان اور حفاظت کرنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اب یہ تین چیزیں ملے، بس ابھی جو ہے چند منٹ مولانا آ گئے ہیں چند منٹ کے لیے۔ اب جس وقت یہ تین چیزیں تسبیح، تحمید اور تقدیس، تین چیزیں تسبیح، تحمید اور تقدیس، یہ تین چیزیں، اب یہ تین چیزیں ملے تو دعا ہوتی ہے، اور ان تین چیزوں سے تین طریقوں سے تسبیح کی جاتی ہے، یا تو باللسان، یا بالجوارح، یا پھر بالتفکیر۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي، اور یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جمع کی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ وہ جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ کیا ہے؟ اب توجہ ذرا آپ کی ایک دفعہ ہو جائے تو پھر ہو گئی توجہ؟ اور یہ ان تین طریقوں کو قرآن نے صحابہ کرام نے جمع کیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ تین چیزیں آگے، وَيَتَفَكَّرُونَ، تیری تفکیر ہو زمین و آسمان پہ تو یہ سبحان کی تسبیح ہے، یا تو زبان سے ہوتی ہے یا جوارح سے ہوتی ہے، یہ تیرا جسم جو ہے یہی لیٹتا ہے یہی بیٹھتا ہے۔ فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سبحانک آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہ صفتیں اللہ کریم نے صحابہ کرام کی ذکر کی۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ ساری چیزیں اگر جمع ہوتی ہیں تو صحابہ کرام میں، ساری چیزیں اگر جمع ہوتی ہیں تو کس میں؟ صحابہ کرام میں۔ کب کب یا اللہ؟ فرمایا میرا نبی جب بھی تو دیکھے تراہم رکعا سجدا، جب بھی تو دیکھے، علماء جانتے ہیں ترا یہ مضارع ہے، اگر حال میں دیکھ یا استقبال میں دیکھ میرا پیغمبر رکعا یہ حالت ذکر کر رہا ہے، سجدا یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں حال ہے، رکعا سجدا، جب بھی تو دیکھے اس وقت یا تو یہ کھڑے میری تسبیح کر رہے ہوں گے، یا تو رکوع میں میری تسبیح یا سجدے میں میری تسبیح، اگر یہ لیٹ گئے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ، ان کی سوچ میں بھی میری تسبیح ہے، ان کی زبانوں پہ بھی میری تسبیح ہے۔ ان تمام صحابہ کرام کا امام جو ہے وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ کون ہے؟ علی، بس آخری بات سن لیں، اجازت ہے مولانا؟ آخری بات، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے دروازے کی سردل پکڑ کے 265 صفتیں حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھاؤ امام احمد کی کتاب، 265 صفتیں علی بن ابی طالب نے حضرت صدیق کے دروازے پہ کھڑی ہو کے ابو بکر کی بیان کی۔
ان میں سے جو روئے زمین پہ بڑی بڑی جو صفات ہیں، علی بن ابی طالب نے فرمایا لوگو یہ امام ہے ان صفات میں۔ تسبیح فرمایا یا تو انبیاء میں سے انبیاء نے تسبیح کی، اور انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ تسبیح کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ ان تینوں طریقوں سے علی بن ابی طالب فرماتے ہیں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان تین طریقوں سے تسبیح کی ہے تو ابو بکر صدیق نے حق ادا کر دیا۔ لیکن اللہ کی تسبیح کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کے بعد بس دو چار چند باتیں بس سن لیں حضرت علی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے؟ مسترجعا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے پڑھتے حضرت علی آ رہے ہیں۔ فوقف علی باب ابی بکر، حضرت علی بن ابی طالب ابو بکر صدیق کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے فوقف علی باب ابی بکر رضی اللہ عنہ وقال انقطعت خلافت النبوہ، او لوگو آج جو نبوت سے متصل جو خلافت تھی وہ آج منقطع سمجھتے ہو؟ انقطعت خلافت النبوت، وہ لوگوں آج جو نبوت کے ساتھ جو ملی ہوئی خلافت تھی وہ آج ختم ہو گئی۔ کیوں؟ صدیق اکبر کو خلیفۃ رسول اللہ کا لقب ہے۔ حضرت صدیق کا لقب کیا ہے؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ انقطعت خلافت النبوت یرحمک اللہ یا ابا بکر، او ابو بکر صدیق اللہ کریم تیرے اوپر رحم کرے۔ کیوں؟ کنت اول القوم اسلاما، کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا، یہ علی بن ابی طالب کے کلمات ہیں۔ کنت اول القوم اسلاما، او ابو بکر صدیق آپ پہلی قوم ہو جو اسلام لے کے آئی ہو۔ قوم تو بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے، لیکن کیوں کہا علی بن ابی طالب نے؟ اللہ صدیق تو اکیلا ہے۔ کنت اول القوم اسلاما، کہ پوری قوم کے ایمان میں اتنی مضبوطی اور پاور اور قوت اور طاقت کوئی نہیں جتنی اکیلے صدیق کے ایمان میں قوت ہے۔ کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واخوفهم للہ وأخوفهم لله وأحوطهم على رسول الله وأحوطهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأحدبهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه۔ یہ علی بن ابی طالب کے جملے ہیں، ایک ایک جملہ جو ابو بکر صدیق کے بارے میں علی بن ابی طالب نے بولا ہے۔ اے ابو بکر صدیق کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واخوفهم للہ واحوطهم على رسول اللہ واحدبهم على الاسلام وایمنهم على اصحابه واحسنهم صحبتا واشبههم برسول اللہ ہدیا وسمتا ورحمتا وفضلا وافضلهم کلاما واکرمهم وابلغهم قولا كنت عنده بمنزلة السمع والبصر فسماك الله تعالى في تنزيله صديقا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق أبو بكر وصدق به والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر وصاحبه في
الغار كما قال الله ثاني اثنين إذ هما في الغار وصاحبه في الغار ورفيقه في الهجرة وأبو بكر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس. اے ابو بکر صدیق تیری کوئی تعریف کا بندہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کیوں وَلَزِمْتَ مِنْهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ. وہ ابو بکر صدیق تیری تو کلام میں مشابہت محمد سے ہوتی ہے، تیری تو باتوں میں بلاغت میں فصاحت میں تو مشابہ ہے محمد الرسول اللہ کے. وَأَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ وَكُنْتَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ. اے ابو بکر صدیق تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تیری منزلت اسی طرح جسم کے ساتھ کان یا آنکھ کی ہوتی ہے. جس طرح کان اور آنکھ جسم سے جدا نہیں، اسی طرح ابو بکر صدیق تو زندگی میں محمد سے جدا نہیں ہوا. فَأَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَزِمْتَ مِنْهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَزِمْتَ مِنْهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَضَيْتَ بِنُورِ اللَّهِ وَمَشَيْتَ خَلْفَ حَبِيبِ اللَّهِ. قَوْلُكَ حُكْمٌ وَحَتْمٌ وَأَمْرُكَ حِلْمٌ وَحَزْمٌ وَرَأْيُكَ عِلْمٌ وَعَزْمٌ. قولك حق والوفاء والصدق والشانك وشانك حق. اے ابو بکر صدیق تیری کلام حق ہے، تیرا زبان حق ہے. قولك حکم و حتم، وہ تیری بات جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے. قولك حکم و حتم، تیری بات جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، وہ حتمی ہوتی ہے. وَأَمْرُكَ حِلْمٌ وَحَزْمٌ، وہ تیری جو امر ہے وہ فرمایا بردباری میں ہوتا ہے، اس میں باریکیاں ہوتی ہیں، اس میں دانائی ہوتی ہے. وَرَأْيُكَ عِلْمٌ وَعَزْمٌ، اور تیری رائے وہ علم سے خالی نہیں ہوتی، اور تیری رائے میں پختگی ہوتی، تیرے دین میں صلابت ہوتی ہے. كنت والله ابن رحیما للمؤمنین حین صاروا علیک عیالا. اے ابو بکر صدیق تو ایک شفقت کرنے والے باپ سے بھی زیادہ رحیم ہے، ایک شفقت اور محبت کرنے والے باپ سے بھی زیادہ رحیم ہے. اس لیے کیوں وَأَخْفَضُهُمْ صَوْتًا وَأَمْسَلُهُمْ كَلَامًا وَأَبْلَغُهُمْ قَوْلًا وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً وَأَعْظَمُهُمْ نَسَبًا وَأَحْسَنُهُمْ حُسْنًا وَأَجْمَلُهُمْ بِالْكَمَالِ وَأَعْظَمُهُمْ وَأَجْمَلُهُمْ وَأَكْرَمُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ نَفْسًا وَأَعْلَمُهُمْ بِالدِّينِ وَأَفْقَهُهُمْ بِالدِّينِ. وَوَاسَيْتَ لَمَّا أَحْمَلُوا وَحَفِظْتَ مَا أَضَاعُوا فَحَمَلْتَ أَثْقَالًا. او ابو بکر صدیق تو نے لوگوں کا بوجھ اٹھایا، جس طرح لوگ جس ٹائم پہ کمزور ہوئے تو نے لوگوں کا بوجھ اٹھایا. وَوَاسَيْتَ مَا أَحْمَلُوا، لوگوں نے سستی کی تو نے اس کے اندر قوت کو شامل کر دیا ابو بکر صدیق. وَعَلَّمْتَ مَا جَهَلُوا، جس سے لوگ جاہل تھے تو نے لوگوں کو سکھایا. وَصَبَّرْتَ مَا جَزَعُوا، اور تو نے لوگوں کو صبر کا درس دیا جس وقت لوگ جزا فضا کرنے والے. وَشَمَّرْتَ إِذَا خَضَعُوا. اے ابو بکر صدیق میں اعلان کرتا ہوں تجھ سے بڑھ کے اللہ کی قسم میں ابو بکر صدیق نے محمد کے مشابہ کوئی نہیں دیکھا. وَأَعْظَمُهُمْ وَأَجْدَرُهُمْ وَأَكْرَمُهُمْ وَأَعْظَمُهُمْ نَسَبًا وَأَفْقَهُهُمْ في الدين وأقرأهم لكتاب الله وأشبههم برسول الله هديا وسمتا ورحمة. كنت للدين حرزا وكحفا وفئة وغيثا وعظيما. اور تو دین کے لیے بارش کے قطرات کی طرح برستا رہا. تو نے اپنے وجود پہ تکلیفیں برداشت کی لیکن دین کے معاملے میں تو نے کمی کوئی نہیں کی. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خیر.
خیر الجزاء. حضرت علی بن ابی طالب یہ کہتے کہتے جیسے آواز رک جاتی ہے رونا شروع کر دے. فَبَكَوْا النَّاسِ, لوگوں کی چیخیں بھی نکل گئی. وَعَلَّا أَصْوَاتُهُمْ, ان کی آوازیں نکل گئی. کہنے لگے لَقَدْ صَدَّقْتَ وَصَدَّقْتَ يَا ختم رسول اللہ وَاللَّهِ مَا رَعِينَا مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ كَأَنَّهُ هُوَ. او پیغمبر کے ساتھی علی بن ابی طالب, اللہ کی قسم تو نے 265 صفتیں کھڑے ہو کہ علی حضرت صدیق کی بیان کے. کَأَنَّهُ هُوَ, اللہ کی قسم یہ صفتیں تھوڑی ہیں لیکن صدیق تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہے. فَبَكَى النَّاسُ وَعَلَّا أَصْوَاتُهُمْ, آوازیں نکل گئیں. فرمایا لَقَدْ صَدَقْتَ يَا ختم رسول اللہ, او اللہ کریم کے پیغمبر کے داماد علی بن ابی طالب, اور جس کی تعریف علی کرتا ہے, اگر تو علی کا نام لیتا ہے لازم ہے تو بھی اس کی تعریف کر جس کی علی نے کی ہے. علی نے امام مانا ہے ابو بکر صدیق کو, اگر تجھے علی سے محبت ہے تو بھی امام مان ابو بکر صدیق کو. اس لیے قرآن نے خلاصہ ذکر کر دیا, عبادت 3 قسم کی, تسبیح بھی, تحمید بھی, تقدیس بھی. تو تینوں قسم کی عبادت جس وقت یہ ساری ملتی ہیں تو پھر یہ دعا اور دعوت ہوتی ہے. 3 طریقوں سے تسبیح ہوتی ہے, یا تو باللسان, یا بالجوارح, یا بالتفکیر. قرآن مقدس نے ذکر کر دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. تفکیر سے بھی صحابہ کی تفکیر میں بھی تسبیح ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اس لیے سبحان 41 مقامات میں قرآن مقدس کی 27 صورتوں, اور تسبیح اور تحمید. تسبیح میں تنزیہ ہے, نفی ہے. فرمایا پہلے نفی کر کے اللہ کا شریک کوئی نہیں. حمد میں کمالات کو ثابت کیا جاتا ہے, اور تسبیح میں عیب اور نقص کی نفی کی جاتی ہے. پہلے یہ نفی کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا, اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی حاضر ناظر, کوئی عالم الغیب, کوئی مختار کل, کوئی مدبر, کوئی ذی تصرف, کوئی علیم, کوئی سمیع, کوئی بصیر, کوئی حاکم, کوئی اعلیٰ, کوئی عرفہ, کوئی تعالی, کوئی معلی, کوئی ولی, اور کوئی علی. اصل علی فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے, اس میں کوئی شریک. پہلے اقرار کر کہ اللہ کی ذات, صفات, اسماء, افعال میں کوئی شریک نہیں. اس کے بعد فرمایا میرے کمالات کو ثابت کرتا رہے. واخر دعوانا